الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کی مجلس بمناسبت یوم شہادت حضرت امیر مختار علیہ الرحمہ ہے۔ 14 رمضان کو مختار آل محمد منتقم خون حسین حضرت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے۔ بہت کم منایا جاتا ہے، تو میں آج درس کی بجائے وہی جو سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا تھا مکارم اخلاق کا، اسی کو کنٹینیو رکھ رہا ہوں، اور آج کی مجلس اور افطار اسپانسر کیا ہے جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب، ان کے اہل خانہ نے، مبشر زیدی، سارم زیدی، ان کے اہل خانہ نے، اور علمدار نے۔ میں دعا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان فیملیز کو اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور اس مجلس کا ثواب سید ولایت حسین رضوی، یاقوتی بیگم، افشاں بیگم، سید عامر رضوی، سید راشد رضوی، خلیفہ افتخار حسین، اشتیاق فاطمہ، سائدہ بطول، صادقہ بطول، مبینہ سلطانہ، اور خواجہ نادر حسین، اور ہمارے علمدار کے بھی جمی مرحومین، آپ سب کے جمی مرحومین مرحومات کو پہنچے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ان منظورین کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور ہم سب کو حضرت امیر مختار علیہ الرحمت کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہی لائلٹی، وفا، اخلاص، جذبہ جو امیر مختار میں تھا وہ ہماری زندگیوں میں اللہ نصیب فرمائے۔ ہماری گفتگو مکارم اخلاق کے عنوان پر آج 19ویں مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ آج میں آپ کی خدمات عالیہ میں جو فصل بیان کر رہا ہوں سماحت الشیخ کی کتاب کو متن قرار دیتے ہوئے، وہ ہے فی مطعمہ۔ کل بھی بتایا تھا مگر آج ذرا ڈیٹیل سے ہے کہ حضور کھانا کیسے تناول فرماتے تھے۔ اس پہ آج ذرا ہم بحث کریں تاکہ ہم چلیں تو حضور کے طریقے پہ چلیں، سوئیں تو حضور کے طریقے پہ سوئیں، جاگیں تو حضور کے طریقے پہ جاگیں، مسجد میں آئیں تو حضور کے طریقے سے، مسجد سے جائیں تو حضور کے طریقے سے۔ وے آف ٹاک اور وے آف لائف میں ہم پرتو بنے سیرت و کردار محمدیہ کا اور آل محمد علیہم السلام کا۔ تو اب دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے صادقین شریفین سے، کانا رسول اللہ یاکل کل الاصناف من الطعام۔ سبحان اللہ، سرکار کے سامنے جو دسترخوان پر آ جاتا وہ تناول فرما لیتے، نخرے نہیں کرتے تھے۔ میں نان نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا، یہ نخرے ہمارے، میں سبزی نہیں کھاتا، میں گوشت نہیں کھاتا، میں فلاں۔ سرکار کے سامنے جو کچھ آتا تناول
فرما لیتے تھے سمپلسٹی، سادگی چاہیے اکل و شرب میں، خاص طور پہ اگر دوسرے کے آپ مہمان ہوں یا دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو یہ ناز و نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ وَكَانَ يَأْكُلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَعَ آلِهِ وَخَدَمِهِ، سرکار اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر ہر وہ چیز کھا لیتے جو اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دی ہوتی ہے۔ جب کسی زوجہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے نعوذ باللہ مغافیر کی بو آتی ہے، مغافیر ایک بوٹی ہے جس کی بو ذرا خراب ہوتی ہے، خراب، وہ ہمارے ایک شاگرد تھے، مذاق ان کے ساتھ میں نے کیا، مجھ سے کہنے لگے کہ سائیں مغافیر کیا ہے؟ میں کہا جس طرح تیرے منہ سے آتے اس کو مغافیر کہتے ہیں۔ عام بندوں کے منہ سے جو خاص طور پہ برش ورش نہ کیا ہو تو جو وہ بدبو آتی ہے اس سے بھی سخت، تو سرکار نے شہد کھانا چھوڑ دیا، تو اللہ نے باقاعدہ حکم دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے حبیب جو آپ کے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے وہ آپ ان کے الزام کی وجہ سے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بیویوں کی رضا تو نہیں چاہتے۔ تو یہ گویا ایک طریقہ تھا کہ جو حلال تھا سرکار کے لیے وہ تناول فرما لیتے تھے۔ ہاں اس طرح نہیں کہ جیسے ہم پڑ جاتے ہیں، ڈائبیٹک ہیں تو میٹھے پہ پڑ جائیں گے، ہارٹ کے بیمار ہیں تو ایلی چیزوں پہ پڑ جائیں گے، ایسے نہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ماڈریشن ہونی چاہیے، ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اذا اکلوا، علیکم السلام، جب گھر والے کھانا کھانے بیٹھتے تو حضور یہ نہیں کہتے تھے، نخرہ نہیں کرتے تھے ہمارے نوابوں کی طرح کہ گھر والے ابھی کھا لیں میں بعد میں کھاؤں گا، ایسے نہیں، گھر والیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کرتے تھے۔ آپ اگر گھر میں ہو تو یہ نہ کریں، یہ بری بات ہے۔ بیگم صاحبہ بیچاری لگی ہوئی ہے دائی بن کے روٹیاں پکانے میں، صاحب بہادر کھانا کھائے جا رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، اکٹھا کھانا کھا لیں، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اکٹھا کھانے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ رمضان میں نہیں محسوس کرتے، آپ غیر کیوں نہ ہوں مگر آپ اپنوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جب اکٹھا بیٹھ کے کھانا دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ جس نے دسترخوان لگوایا وہ دیکھیے آتا ہی نہیں کبھی ٹائم پہ، اس کا صرف آرڈر کرنے ہوتے اس نے، یہ مانیٹر کا کام ہے آرڈر کرنا۔ مَا مَن يَدْعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَرْضِ، کوئی مسلمان، کوئی بھی، چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، کالا گورا، قرشی غیر قرشی، نوکر چاکر، کوئی بھی مسلمان کہتا ہے نا کہ سرکار آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں تو سرکار کہتے بسم اللہ، یعنی یہ نخرے وخرے نہیں کرتے تھے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا کیلیبر کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، میرا ایک بچپن کا دوست منسٹر بن گیا، وزیر داخلہ، یہ ضیاء الحق کے دور کی بات ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ذرا کام کرا دیں، ایک سید صاحب تھے، انہوں نے کہا مجھے ٹیچر لگوا دے، وہ اس کے پاس اضافی چارج تعلیم کا بھی ہے اور داخلہ کا بھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اپنا بچپن کا دوست ہے، اکٹھے وہ جو نہیں ہوتی تیراکی، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہم تو ڈم کہتے ہیں، اور ڈموں میں باقاعدہ تیراکی بھی کرتے رہے، وہ تیرتے تھے ہم گاؤں میں۔ خیر چلے گئے جناب، وہاں چلے گئے تو صاحب بہادر نے جناب ملے تو صحیح بڑی عزت و احترام سے، تو ناشتے کا وقت تھا، تو میں نے وہی بے تکلفی میں کہا میں کہا ناشتہ لے آؤ، تو خیر وہ ناشتہ لے آیا، تو فٹافٹ وہ ناشتہ ہم کرنے لگے، تو خود وہ بیٹھا رہا، تو میں نے کہا تو نہیں کھائے گا؟ تو پیچھے سے اس کی بیگم نے، ہماری بہن نے کہا کہ بھائی جی یہ جب سے وزیر بنا ہے میرے ساتھ نہیں کھاتا، آپ کے ساتھ کیسے کھائے گا؟ اس کو نخرے ہو گئے۔ تو میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، میں نے کہا خبردار، یہ وزارت یوں چلی جائے گی، یہ وزارت ویسے بھی ضیاء الحق کی وزارت ادھار کی وزارت ہے۔ خیر تو اس کو وزیر اعظم بنانا تھا، مگر انہی فخر و مباحات کی وجہ سے بیچارہ وزارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، پھر وزیر اعظم نہیں بنا۔ خیر ہمارے جو ایک صاحب یہاں آئے تھے وہ سپیکر تو بن گئے ہیں، کچھ تو المیدی والے بھی، کچھ تو المیدی سینٹر میں آئے تھے نا، یاد ہوگا آپ کو، مجلس میں بھی آئے تھے۔
राजा परवेज अशरफ, स्पीकर तो वो बन ही गए, बने अभी नहीं है तो सिफारिशें पहले ही आनी शुरू हो गई। मैंने कहा रमज़ान में तो कोई इबादत करने दो अल्लाह के बंदो, हर वक्त तुम्हारा यही काम है सिफारिशों का ही। तो हुजूर नखरा नहीं करते थे। ये आज के ये जो दुरूस हैं इस रमज़ान के, इंशाअल्लाह आप पर असर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे अपने ऊपर इसका बड़ा असर हो रहा है। तो आपने इसका असर लेना है सारी ज़िंदगी, नखरा नहीं करना। कोई मुसलमान भाई छोटा बड़ा कह दे, कोई रिश्तेदार कह दे, बहन ने कह दिया, बहन गरीब है मसलन, आप बहुत अमीर हैं, बहन ने कह दिया कि भाई आज मेरे पास घर पे खाना खा ले, तो आपके स्टैंडर्ड पर हर्फ नहीं आना चाहिए। आप साथ बिस्मिल्लाह करके जाएं कि मेरी बहन मैं हाजिर खिदमत हूँ। और फिर सरकार कैसे खाते थे ये भी अजीब है, अलल अर्ज़ मिट्टी पे बैठ जाते थे। ये नहीं कि भाई कोई कालीन ले आओ, कुर्सी ले आओ, वो क्या होते हैं डाइनिंग टेबल ले आओ, डाइनिंग टेबल ले आओ, फलां करो, नहीं ऐसे नहीं, बस बैठ जाते थे, नीचे ही बैठ जाते थे जैसे जगह मिलती। व अलामा अकलू अलैहि व मा अकलू इल्ला अन युनज़्ज़ल बिहिम ज़ैफ़ुन फ़याकुलु मा ज़ैफ़े। किसी के यहाँ भी खाना तनावुल फरमाते सरकार तो इंतज़ार करते, कहते थोड़ा सब्र करो शायद कोई मेहमान आ जाए। मेहमान के बगैर सरकार को खाना अच्छा नहीं लगता था। एक और भी नबी थे, याद होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने ज़िंदगी भर खाना नहीं खाया बगैर मेहमान के। और एक हमारे आका करीम है कि इन्होंने ज़िंदगी भर, हत्ता कि मैंने तो ये भी रिवायतों में देखा है कि जब कोई मेहमान नहीं आया अल्लाह ने किसी और मखलूक को भेज दिया कि मेरा हबीब कम अज़ कम मेहमान के साथ बैठे। तो ये हमारे यहाँ जितना हम मेहमान से नफरत करते हैं उतना ही सरकार हमारे मेहमान से मोहब्बत करते थे। तो ये एक तरीका था सरकार का। फिर ये भी है कि वकाना अहब्बु ताम इलैहि मा काना अलज अला ज़फ़फ़, ये ज़फ़फ़ का लफ्ज़ है, ये ज़ैफ़ से है दरअसल, ज़ैफ़ूफ़ा से। सरकार का तरीक़ा ये था, फरमाते थे सबसे अच्छी ग़िज़ा मेरे लिए वो है जो मैं अकेले ना खाऊं, मेहमान के साथ खाऊं। हमारे यहाँ हमारा एक रिश्तेदार था, हमें ले जाता था वहाँ सरगोदा में, बच्चे थे हम उस वक्त, तो ख़ुद उसने जनाब वो ज़बरदस्त किस्म का कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई मुर्ग खाना हमें छोलों वाली रेडी पे खड़े कर देना। तो हम भी ज़रा बचपन से थोड़े हैं भी, आपको पता है ना, थोड़ा जी नहीं होशियार तो हैं, बचपन से ही है। एक दिन मैंने कज़नों से कहा कि तुम इधर खड़े हो, मैं इसका देखता हूँ ये खुद कहाँ जाता है। तो जाके मैंने देखा कि जाके जनाब वो मलिक साहब बहुत बड़े पैसे वाले थे, मूँछों को यूँ दे के, शुपरों को अपना ताव दे के, तो उन्होंने आर्डर किया कि हाँ भाई 1 किलो कढ़ाई गोश्त ला दे, 1 किलो। तो मैंने पीछे से चुपके से ना उसको कहा, मैंने कहा इसको कहे 4 किलो लगा दे। उसने 4 किलो लगाया। हम सारे के सारे कज़न वहाँ आ गए। हमने कहा आज पता चला ना तू क्या ख़यानत करता था। तो ये अजीब एक मिजाज होता है इंसान का। वो चाहते हैं अकेला खाएं, सरकार चाहते थे मिल के खाएं। आप मिल के खाएं तो आपके रिस्क में भी इजाफा होता है। मैंने तो रिवायतें देखी हैं, आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपकी उम्रें लंबी हो जाती हैं अगर आप मिल के खाना खाएं और मेहमान के साथ ख़ास तौर पे आप खाना खाएं। तो हुजूर का ये तरीक़ा था। वलक़द क़ाला ज़ा यौमिन व इंदहु अस्हाबु अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिकल, ये दुआ पढ़ते थे, सरकार दुआ पढ़ते थे जब भी खाना तनावुल फरमाते तो दुआ पढ़ते थे। जैसे आप भी इफ्तार में इन्ना अंज़लना नहीं पढ़ते, या सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं अपने अपने मरहूमीन के लिए, अगरचे हम माशाल्लाह सिबारे के बाद भी पढ़ रहे हैं और इसमें भी मजलिस या दर्स में भी पढ़ रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह हमेशा आप याद रखें दस्तरखान पे भी एक पढ़ लेते हैं। कोई हमारा क्या जाता है, मेरे अब्बा जी फरमाते थे मरहूम कि तेरा क्या जा रहा है कि गरीबों को एक और फातिहा पहुँचा दे, तुझे वो इसकी खबर लगेगी कब्र में, जब तुझ पर अज़ाब कब्र नहीं होगा और फरिश्ते कहेंगे तू जो दूसरों को बख्शवाता था अल्लाह तुझे बख्शवा रहा है। इसलिए अपने अपने मरहूमीन को याद करें। उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, हमेशा मेरी आदत रही है गाँव में भी जब भी मैं जाता हूँ, कभी मेरा नहीं ऐसा नहीं हुआ कि मैं गाँव में जाऊँ और मैं कब्रिस्तान, हमारा रास्ते में पड़ता है, कब्रिस्तान न जाऊँ या वापस आऊँ तो कब्रिस्तान ना आऊँ। यहाँ पर भी अभी ये रमज़ान से मेरे ख्याल में 2 दिन पहले मैं गया था, हमारे अमजद जाफरी की वालदा माहिदा भी वहीं दफन है, तो मैंने और हमारे इजाज़ बुखारी की जो
زوجہ ہے وہ بھی، جتنوں کے مجھے نام یاد ہیں یا جتنے مجھے، میں باقاعدہ ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں، قبروں پہ جاتا ہوں الحمدللہ، آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسوں کی قبروں پہ بھی گیا ہوں کہ جن کے بیٹوں کو کبھی خیال بھی نہیں ہوگا ان کا فاتحہ پڑھنے کا، یہ تو خیر جاتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، ایک صاحب کو میں نے بتایا، کہہ لیں کہ ہمارے ابا جی بھی کہیں یہیں دفن تھے، تو میں نے کہا آ جاؤ میں ملا دیتا ہوں، میں لے گیا تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا جتنی مرتبہ میں یہاں جنازہ پڑھانے یا تلقین پڑھنے آیا ہوں تیرے باپ کا فاتحہ پڑھے بغیر نہیں گئے، اس لیے کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے رشتہ داروں نے کوئی نہیں پڑھنا، آپ نہیں پڑھنا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مجالس ہیں دروس طرز کی، ان سے ہم نے حاصل کرنا ہے، کچھ ہم حاصل کریں۔ تو فاتحہ پڑھتے تھے سرکار، باقاعدہ کلام پڑھتے تھے، مختلف قسم کے کلام پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک للذین لا یملکہما غیرک، لا یملکہما غیرک، بار الہ ہم تجھ سے فضل و رحمت مانگتے ہیں، تیرے علاوہ وہ کسی کو دے نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا، تو ہی دے سکتا ہے، فضل بھی تو دیتا ہے، رحمت بھی تو دیتا ہے۔ کب مانگتے تھے؟ کھانا کھاتے وقت یوں دعا کرتے تھے، جیسے آپ اگر جائیں کسی کے ہاں تو اس کو دعا دیں، زاد اللہ النعم ودفع اللہ النقم، یہ ایک دعا ہے باقاعدہ، اللہ آپ کے لیے نعمتیں زیادہ کرے اور مصیبتیں ختم کر دے، یوں دعا بھی دینی چاہیے۔ میں قم میں بڑا مشہور تھا، بلکہ ہمیشہ میری بیوی نے یہ شکوہ ہی کیا کہ ہمارے شوہر کا، ہمارے تو خواہش ہی رہ گئی کہ کبھی یہ دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھائے، اس کو ہر روز ہی دعوت ہوتی ہے، کبھی فلاں مرجع پڑھا رہا ہے، کبھی فلاں، میں مشہور تھا کہ یہ دعائیں اتنی دیتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ اپنے گھر کھانا ہی نہ کھائے۔ اب تو خیر میں اتنی دعائیں نہیں دے رہا ہوں، زیادہ دینی چاہیے ویسے مجھے، کہ بہتر ہے کہ دعا بندہ دے، زیادہ سے زیادہ دعا دینی چاہیے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ہوسٹ کو، اپنے مہمان وغیرہ کو۔ فبینما ہم کذالک اذ اہدی الی النبی شاۃ مشویہ فقال خذوا ھذا من فضل اللہ، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی باربیکیو، جیسے آپ بھی باربیکیو کبھی کبھی کرتے ہیں نا، اس میں بھی رمضان میں بھی ایک آدھ دفعہ باربیکیو آیا ہے، ایک آدھ دفعہ پھر آ جائے گا، تو باربیکیو کر کے بھنی ہوئی بھیڑ بھون کے نا، پوری بھیڑ بھون کے لے آئے، تو سرکار نے جیسے بھنی ہوئی بھیڑ دیکھی تو کہا خذوہا، اسے لے لو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر کبھی باربیکیو لائیں تو یہ فضل سمجھ کے لے آئیں، فضل رزق کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے رزق انشاءاللہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ جی ھذا من فضل ربی، ہمارا تو خیر وہ، میں تو فضل ربی سے گزر چکا ہوں، ہمارے ہاں تو فضل ربی رشوت کو کہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ یا میں کسی ادارے میں ایگزامینر تھا، مجھے نہیں یاد، شاید سال تھا میں پورا یا 11 مہینے تھا، مجھے نہیں یاد کہ کوئی بھی دن ایسا گزرا ہو کہ رشوت شریف میرے پاس نہ آئی، کہ بس ہمارے بچے کو پاس کر دے، ہماری بچی کو پاس کر دے، ہمارے بچے کو پاس کر دے، ہماری بچی کو، یہ فضل ربی ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ بدنام ہو چکا ہے۔ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَحْمَتَهُ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تیری اس کی رحمت کا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ، جب دسترخوان لگا دیا جاتا تو یوں فرماتے بسم اللہ اللہم اللہم اجعلها نعمتا مشکورہ، یا اللہ اس کو نعمت مشکورہ قرار دے، یعنی وہ نعمت قرار دے کہ ہم سب شکر ادا کریں تیری ذات کا، کفران نعمت نہ کریں۔ نسل بہا نعمت الجنہ، بار الہ تو نے یہ کھانے بھی دیے ہیں نا تو جنت کی نعمت سے بھی محروم نہ کرنا۔ جیسے آج کل تو یہ دن ہی ایسے ہیں کہ آپ جنت مانگیں اللہ سے۔ وَكَانَ كَثِيرًا إِذَا جَلَسَا لَيَأْكُلُ بِأَكْلِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَأْكُلُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کل بھی بتایا تھا کہ سرکار اپنے سامنے سے کھاتے تھے، دائیں بائیں ہاتھ نہیں مارتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اتنے لمبے ہاتھ مارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی بیچارے کی، ایسے دور جاتے ہیں اللہ کی بلا، کہ جیسے کوئی پہلوان یہاں پر اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہو، اس
छोटे से बेचारे सुफरा शरीफ के ऊपर। सरकार अपने सामने से खाते थे। वह यजमाओ रकबतै है व कदमै है, और आराम से सुकून से बैठ के खाते थे, सुकून से बैठ जाते थे, आराम से बैठ जाते थे। कमा यजलिसुल मुसल्ली फी इसनतैन इल्ला अन रकबता फौका रकबा वल कदम वल कदम, कदम पे कदम रख देते थे, रान पे रान रख देते थे, यानी ये टांग पे टांग इस तरह बैठे जैसे बैठ जाते थे, पथल्ली मार के कभी कभी तशहुद के तरीके से। और यकूल फरमाते थे आना, मैं जो हूँ, कमा याकुलुल अब्द, मैं खुद अब्द हूँ, अना अब्दुन, आकुलो मैं बंदा हूँ, आकुलो ऐसे ही खाता हूँ, कमा याकुलुल अब्द जैसे बंदा खाता है। बंदे कैसे खाते हैं, ऐसे खाता हूँ। एक चीज़ ये भी समझ में आ गई कि दस्तरखान पे जानवर बन के ना बैठो, बंदे बन के बैठो, और आका बन के ना बैठो, अल्लाह के बंदे अब्द बन के बैठो। हाँ, हम्बल होकर, मुतवाज़े होकर। वजलिस कमा वाजलिस कमा यजलिसुल अब्द, ऐसे ही मैं बैठता हूँ जिस तरह एक आम इंसान बैठता है, जैसे गुलाम बैठता है। मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, मैं ऐसे बैठता हूँ जैसे बंदों के गुलाम बैठते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अकला रसूलुल्लाह मुत्तकाअन मुन्ज़ु बअसहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल नबिय्यन हत्ता क़बज़हुल्लाह इलैहि मुतवाज़िअन लिल्लाहि तआला। कभी सरकार ने टेक लगा कर खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर। फरमाते थे ये अदब है, टेक नहीं लगानी, ऐसे टेक लगाई हुई है और लुक में तोड़े जा रहे हैं मसलन, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे बैठ के थोड़ी देर के लिए, तकिया नहीं रख के, तकिया रख के नहीं, टेक वेक लगा के नहीं, हाँ खाना जो खाना है। जी हाँ, ये जाहिर है कि मकाने में अखलाक है जो बहुत सारे हमें नहीं पता, बहुत सारे शुक्र खुदा करना चाहिए पता चल रहे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम अमल करेंगे आका के रास्ते पर। मुतवाज़िअन लिल्लाह, वो हम्बल रहना चाहते थे। सरकार कहते थे खाते वक्त हम्बल रहना चाहिए, मगरूर नहीं, गुरूर में बंदा न हो। वकाना इज़ा वज़ा यदहू फिताम काला, जब हाथ बढ़ाते ताम की तरफ तो यूं कहते बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना व अलैका बारेलाहा, तू बरकत दे उसमें जो तूने हमारे लिए रिज्क दिया है, और तेरे ऊपर ही है कि तू इसका बदल दे। व अलैका खल्फो, तेरे लिए है, तू ही कर सकता है कि नेमतें बदल बदल के देता जा। आज तूने चिकन दिया है तो कल मटन दे दे, ठीक है ना, इस तरह आज हलवा दिया है तो कल कुछ फिरनी दे दे। ये इस तरह फरमाते थे, बदल बदल के नेमतें अता फरमा। सादिक आले मोहम्मद कहते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह काना इज़ा अफ्तरा काना अल्लाहुम्मा लका सुमना। हुजूर जब इफ्तार फरमाते तो यूं कहते अल्लाहुम्मा लका सुमना, याद है ना हम पढ़ते हैं, वाला रिज़्क़े का अफ्तरना। अगर एक बंदा हो तो यूं कहता है अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाला रिज़्क़े का अफ्तरतु व अलैका तवक्कलतु, हम ये कहते हैं। फतक़ब्बलहु मिन्ना, हुजूर ये भी कहते थे, ये भी आप कह लिया करें, फतक़ब्बलहु मिन्ना, या अल्लाह इस रोज़े को हमसे कबूल फरमा ले। और फिर फरमाते थे ज़हब ज़माओ वब्तलतिल उरूक़ो वबक़ियल अज्र, प्यास भूख भी ख़त्म हो गई, रगे आंतें भी राज़ी हो गई इफ्तार पर, और अजर बाकी का बाकी रह गया। थोड़ी सी तकलीफ ही तो उठाई है ना, यूं फ़ख्र महसूस फरमाते थे। इज़ा अकला इंदा कौमिन क़ाला अफ्तिरु इंदकुम अफ्तरा इंदकुम अस्साइमून व अकल तामुकुम अल अबरार, जब किसी के पास रोज़ा खोलते तो फरमाते तुम कितने खुशकिस्मत हो कि रोज़ा खोलने वाले तुम्हारे पास रोज़ा खोल रहे हैं। और कभी खाना खाते तो कहते तुम्हारा ताम कितना अच्छा है कि अबरार को, नेक लोगों को मिल रहा है। दावत साइम तुस्तजाब इंदा इफ्तारे, फरमाते थे कि जो दावत करता है किसी को रोज़ा मेरे पास खोलना, उसका रोज़ा कबूल हो जाता है। बस इधर आपने कहा, जैसे अब खलीफा साहब ने आज मसलन
یا سارم نے یا مبشر نے یا فیملیز نے آج افطار کیا، افطار کی دعوت دی، ادھر افطار کی پہلی کھجور منہ میں جائے گی بندہ مومن کے، ادھر ان کا روزہ قبول ہو گیا، ہمارا روزہ نہیں۔ تو اس لیے افطار کرانا چاہیے۔ ڈر رہے ہیں ہمارے لوگ غریب ہو جائیں گے، پتہ نہیں افطار کرائیں گے تو پتہ نہیں غریب ہو جائیں گے۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بندہ بوٹے ڈھولی کو دے کے غریب نہیں ہوئے تو اللہ کو دے کے غریب ہو جائیں گے؟ کچھ اللہ سے بھی ڈریں، کچھ قتلوں میں پیسے لگا کے کیسوں پہ غریب نہیں ہوئے تو اللہ کو دے کے غریب ہو جائیں گے۔ بوٹا ڈھولی ایک دن مجھے کہنے لگا کہ قبلہ میں تو آپ کا مرید ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف بول رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، خلاف نہیں بول رہا ہوں، تیرے خلاف بالکل نہیں ہوں، تیرے تو حق میں ہوں بالکل۔ وہ جو تو ڈھول بجاتا ہے نا بعض اوقات اور وہ نچواتا ہے بندوں کو، اس کے خلاف بولتا ہوں۔ تو نقارہ بجا تو میں المہدی میں آ کے بجا دے، نقارہ تو بالکل جائز ہے، مسجد نبوی میں بھی بجتا تھا۔ ایسا نہ کر کہ جس سے لوگ گناہ کی طرف مائل ہوں۔ جیسے میلوں ٹھیلوں میں مجھے ایک دفعہ صدر بنایا میلوں والوں نے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں صدر بننے کو تیار ہوں، نہ وہاں کوئی بغیر چادر کے بغیر حجاب کے عورت آئے گی، نہ وہاں پر کوئی ڈھول ڈھمکا بجے گا، تلاوت سے شروع کریں گے، نعت شریف پڑھیں گے، مولا علی کے قصیدے پڑھیں گے اور میں دعا کرا دوں گا۔ میلے میں صدر بننے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بزنس قبول نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سارا سال ہم نے کھانا کہاں سے کھانا ہے، ہم تو کھاتے اسی چیز کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 4 روزہ زندگی ہے، بس اب یہ آخر کلام ہے، ختم کرتا ہوں میں آج کی آپ کی رحمت کو۔ آج جو دن ہے یہ بڑا دن ہے، دن بڑی مصیبت کا ہے، رات بڑی خوشی کی ہے، عجیب ہے۔ آج کا دن ہے یوم شہادت حضرت امیر مختار علیہ الرحمہ۔ یہ ملین والے بلین والے کوئی نہیں کریں گے مجھ سے، ہم غریبوں نے ہی کرنی ہے، ان غریبوں کی مجھ سے۔ چھوٹا سا سنٹر ہے، ہر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے الحمدللہ محمد و آل محمد کی کرم نوازی سے۔ امیر مختار کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں ان کو خبر ملتی کہ کوئی مولا کا قاتل یا مولا کے خاندان کا یا اصحاب کا انصار کا کوئی قاتل موجود ہے تو وہاں گھات لگا کے بیٹھ جاتے، خواہ 7 دن بیٹھنا پڑتا، خواہ 10 دن، خواہ ان کو روزے رکھنے پڑتے، خواہ بھوکا رہنا پڑتا۔ کیا اخلاص تھا! اور انہوں نے صرف ایک عہد کیا تھا کہ مولا حسین آپ کی روح سے وعدہ کرتا ہوں اس دھرتی پہ، اس زمین پہ آپ کا اور آپ کی آل و انصار کا کوئی قاتل زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آخری جو قاتل مارا وہ ان کا بہنوئی تھا، عمر ابن سعد۔ اندازہ لگائیں کون ہے جس میں آج کا لوگ اپنے کزنز کی وجہ سے بے ایمان ہو جاتے ہیں کہ میرا کزن کیونکہ اس پارٹی میں ہے لہذا میں اللہ کی پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ اور وہ تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کا سہاگ اجاڑ دیا مگر اپنی آخرت نہیں اجاڑی۔ جب عمر ابن سعد کو قتل کر لیا تو انہوں نے آخری وہی تھا جس کو قتل کیا ہے تو سجدہ شکر کیا کہ یا اللہ گواہ رہنا، آج میرے مولا حسین کا ڈائریکٹ قتل کرنے والا یا خوشی منانے والا اس پر کوئی روئے زمین پہ باقی نہیں رہا۔ اتنے میں بھانجا آ گیا۔ بھانجے نے کہا، دیکھیں بھانجے اور ماموں کا کیا رشتہ ہوتا، بھانجے نے کہا کہ ماموں تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بھی کربلا میں تو موجود تھا نا، تو نے مارا تو نہیں مگر تھا تو صحیح نا، تو راضی ہوا تھا نا، تو راضی ہوا تھا نا قتل حسین پہ، تو نے بھی کوئی نہ کوئی تو حرکت کی ہوگی نا۔ کہا ہاں میں نے کی ہے۔ فوراً تلوار نکالی اور بھانجے کی گردن اڑا کے رکھ دی اور پھر کربلا کا رخ کر کے کہا یاد رکھنا میں نے آپ کی غلامی کا خیال رکھا ہے، اپنے خونی رشتے کا خیال نہیں رکھا۔ یہ تھے امیر مختار، یہ فکر چاہیے، علی کا شیعہ یہ ہوتا ہے۔ اور ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ مقتل لکھوا رہے تھے، مقتل، تو جب بھی کوئی ان کے دربار میں آتا تو اس سے پھر یہ کہتے کہ تو پوری روایت مجھے کربلا کی سنا۔ مثلا حرمل ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ بتا تیرے ترکش میں کتنے تیر تھے اور تو نے کہاں کہاں مارے؟
उसने कहा मेरे तरकश में 3 तीर ऐसे थे जो जंगों में इंसानों को नहीं मारे जाते, उनमें से एक तीर मैंने मारा था अब्बास की मश्क में, और दूसरा तीर मैंने मारा था सगीर के गले में, और तीसरा तीर मैंने उस वक्त मारा जब तेरा मौला जीन अस्प पे कभी दाएं चला जाता कभी बाएं चला जाता, और मैंने जैसे ही निशाना लगाया तेरे मौला ने यूं उल्टी हथेली की। बस इतना सुन ले, तीसरा तीर मैंने तेरे मौला को उस वक्त मारा कि हुसैन की हथेली यूं ही रह गई और यूं गिर गई। फिर इसके पास एक अबुल खनूक रावी था, वो पकड़ के लाया गया। अबुल खनूक ये यजीदी फौज का मुसलमान रावी था। कहा तू तो कत्ल हुसैन में शरीक नहीं था, तो तू मुझे सिर्फ करबला सुना दे और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। उसे कहा कि मुख्तार न तू करबला सुन सकेगा न मैं करबला पढ़ सकूंगा, तू सवाल कर मैं जवाब देता। बस 2 सवाल सुन ले और आज की मजलिस ख़त्म हुई। पहला सवाल ये है कि ये बता वक्त आखिर मेरे मौला हुसैन ने अपने जवानों में से किसको याद किया था? का वक्त आखिर तेरा मौला अब्बास को याद करता था और कहता था भाई अब्बास मैं अकेला रह गया। और कहा जब शहरक कट रही थी तो मैंने सुना है कि आखिरी जुमले निकल रहे थे, तो कहा जब शहरक कट रही थी ना तो उस वक्त तेरा मौला कह रहा था वाह हिजाब उख्ती ज़ैनब, हाय मेरी बहन ज़ैनब का पर्दा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून। 1 मरतबा सूरह मुबारक फातिहा पढ़ेंगे, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास, और आज बख्शेंगे हम खलीफा फैमिली, ज़ैदी फैमिली, अलमदार फैमिली के जमी मरहूमीन मरहुमात को, बिलख़ास सैयद विलायत हुसैन रिज़वी, याकूती बेगम, अफशा बेगम, सैयद आमिर रिज़वी, सैयद राशिद ज़ैदी, खलीफा इफ्तिखार हुसैन, इश्तियाक फ़ातिमा, साइदा बतूल, सादिक़ा बतूल, मुरीबा सुल्ताना, ख्वाजा नादिर हुसैन, और आप सबके हम सबके जमी मरहुमीन मरहुमात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार तुझे वास्ता है शुहदाए करबला का, अमीर मुख्तार के इखलास का, तुझे वास्ता है असहाबुल हुसैन का, तुझे वास्ता है असीरान कूफा शाम का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, कुरान रमज़ान का। इस मजलिस का सवाब, 1.5 सिपारे का सवाब, 2 मरतबा जो फातिहा पढ़ा गया, इफ्तार का सवाब, इन तमाम हस्तियों के सदक़े में, इन मरहुमीन मंजूरीन मज़कूरीन और हुज़ार मोहतरम के जमी मरहुमीन नाज़रीन नाज़रात के जमी मरहुमीन मरहुमात की अरवाह तक ईसाल फरमा। उनकी क़ब्रो बरज़ख़ो मीज़ानो सिरात व महशर की मंजिलों को आसान फरमा। हमारी बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, तिलावत को, सदक़ात को, ज़कात व खुम्स को, शब-बेदारियों को, तहज्जुद को, नवाफिल को, दुआओं को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। हमें हमारे माँ बाप को जो जिंदा हैं या मुर्दा हैं बख्श दे या अल्लाह, हमारे मरहुमीन को बख्श दे या अल्लाह। जिस किसी का कोई हक़ है हमारे ज़िम्मे या अल्लाह, रद्द मज़ालिम के तौर पर आज की शब उन्हें माफ़ फरमा।
سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت کی شب شروع ہونے والی ہے۔ امام حسن کے صدقے ہمارے رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما، کریم اہل بیت کے صدقے میں ہم پر اپنا کرم فرما، ہم پر اپنا رحم فرما۔ مومنین مومنات کو سپارے میں دروس قرآن، مجالس و محافل میں، افطار میں شرکت کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما، سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔